السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ اور دن ہے آج سنڈے کا۔ آپ نیچے ایک نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹرین ہے جو اپنے ایک سٹاپ سے اسٹیشن سے چل کے مختلف طرح کی سواریوں کو اٹھاتی آگے ایک مین ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل ایک زندگی کا یہ بالکل نظارہ پیش کر رہی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں، اس اسٹیشن کی طرف سے ایک ٹرین جو آئی ہے وہ سواریاں لے کے اس سائڈ پہ جو سٹاپ ہے وہاں پہ جائے گی۔ انسانی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ پھر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک، ایک جاب سے دوسری جاب، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دوستی سے دوسری دوستی، اس طرح اس کی زندگی میں مختلف مراحل آتے چلے جاتے ہیں، اور بیوی، بچے، باقی رشتے جو بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر مختلف جگہوں سے ہوتا جس طرح یہ ٹرین اپنے آخری سٹاپ پہ جا پہنچی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو۔ انسانی زندگی کا بھی ایک آخری سٹاپ آ جاتا ہے جہاں اس نے اترنا ہوتا ہے، لیکن اس کی پورے سفر کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، ایک اس کا خدا تعالیٰ کے پاس پوری کیسٹ تیار ہو جاتی ہے، جو انسان نے زندگی کے اندر کرم کیے ہوتے ہیں، جو اس نے وقت گزارا ہوتا ہے، جو اس نے وقت ساری زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو اس نے برتاؤ کیا ہوتا ہے، جو اس نے کمایا ہوتا ہے، جو اس نے لگایا ہوتا ہے، وہ سارا انسان کی زندگی کا ریکارڈ خدا تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر ایک ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر سارا ریکارڈ انسان ڈال کے اپنے، خدا تعالیٰ کے پاس ہر انسان کا ایک ایک لمحے کا ریکارڈ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اتنا زبردست مہینہ عطا کیا ہے کہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو وہ اپنی ساری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک مہینے کے اندر حاصل کر سکتا ہے، اور وہ مہینہ ہے آج کل رمضان المبارک کا مہینہ۔ بہت سارے انسان دنیا میں ایسے ہیں جن کو یہ مہینہ بار بار زندگی میں آتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس مہینے سے وہ والی چیز حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کی بخشش۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر جو لیلۃ القدر کی گھڑی، اس کے اندر سب سے بہتر جو ہے وہ کون سی دعا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش کی دعا۔ دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں، ہر سال رمضان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ سحری، افطاری، عبادات، باقی جو ہے اپنا غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو کسی شخص کو اگر یہ موقع ملے کہ اس کو لیلۃ القدر کی گھڑی نصیب ہو جائے، بہت کم ہوگا آج کے اس مال و متاع کی دوڑ میں شامل انسانوں میں کہ وہ صرف اور صرف بخشش کی طلب کریں اللہ میاں سے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، بتا دیا کہ اگر کوئی خوش قسمت ہے جس کو یہ گھڑی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ میاں سے بخشش کی طلب کرے، کیونکہ بخشش کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ کے اندر، یہ مغرب کا جو افطاری کا ٹائم ہے اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے کا ٹائم ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ صبح فجر کے بعد کے نظارے دکھائے، ساتھ سیر کروائی، اور آپ کے ساتھ اچھے موضوع پہ بات بھی ہوئی، لیکن اس وقت سر دست میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا چلیں دوستوں کو فرینکفرٹ کا
اونچائی سے ایک نظارہ جو میں پہلے دھوپ کی موجودگی میں دکھایا کرتا ہوں، یہ سارا علاقہ پروئنگسہائم فرینکفرٹ کا ہے۔ اس میں آپ بلند و بالا عمارات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک نیا علاقہ بالکل تعمیر ہوا ہے، میں آپ کو تھوڑا فوکس کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ والا یہ دیکھیں، یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل نئے گھر ہیں۔ یہ پورا پیچھے تک جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری نئی بلڈنگیں ہیں، اور ان میں ابھی بھی آگے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے چند سالوں میں یہ ساری عمارات جو ہیں یہ تعمیر ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا نظارہ اس سائڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ فرینکفرٹ کے اندر جو اونچی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی وہ مرکز ہے فرینکفرٹ کا۔ وہ میں اس کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مستقبل کا نیو یارک بننے جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، بڑی بلند بلند عمارات ہیں، جس میں یورپ کی سب سے بلند عمارات بھی شامل ہیں۔ اور کچھ سال پہلے تک وہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی یہ جس کے اوپر ایک پینسل نما تکون یہ والی سب سے بلند بلڈنگ کا اعزاز رکھتی تھی، لیکن پھر بعد میں یہ چینج ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کامرس بینک والوں نے ساتھ یہ بلڈنگیں بنائیں، جن کے اوپر انہوں نے وہ چندیے والی سائڈ پہ اس بلڈنگ سے وہ چلے گئے۔ تو بات ہم کر رہے تھے اس وقت کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جن جن لوگوں کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور وہ اس مہینے کے آنے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے، اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں لاتے، وہ اپنے ان عزیز و اقارب یا دوستوں کو یا جاننے والوں کو جو کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے، ان کو منا نہیں پاتے، ان سے معافی نہیں مانگ پاتے، میرا خیال ہے پھر ان کا رمضان جو ہے وہ رائے گاں چلا گیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندے پہ مہربان ہو، جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے یعنی کوئی خلش ہے، یا اس نے دوسرے انسانوں کے ساتھ ناراضگی پال رکھی ہے، یا ان کے لیے وہ دل میں کرودھ رکھتا ہے، بدلے کی کرودھ کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی تو میرے سامنے جب آئے گا تو میں اس کے ساتھ اس طرح سے بدلہ لوں گا، یا میں اس کو اس طرح دنیا میں نیچا دکھاؤں گا، تو پھر کس طرح آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو رمضان کے اندر معاف کر دے؟ کیونکہ جو انسان دوسرے لوگوں کے لیے دل میں کرودھ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے ناراضگی پالتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میرے سامنے اگر موقع آیا تو میں اس کو یوں بدلہ لوں گا، یا میں اس کو یوں نیچا دکھاؤں گا، معاشرے میں اس کو یوں بدنام کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو ان کی بخشش کر دے، ان کے گناہ معاف کر دے، یا ان کی نیکیوں کو قبول کر لے؟ بارہا یہ آتا ہے ذکر کہ جس نے خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات صاف نہ کیے، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملات کیسے صاف کرے گا؟ بات صرف رمضان المبارک کی فضیلت کی ہو رہی ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، یا کم از کم ان کو جن کے دلوں میں نیکی پائی جاتی ہے، جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنا مستقبل یا اپنی عاقبت کو اس رمضان میں سنوار کر نکلنا چاہتے ہیں، ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، جتنے بھی ان کے جاننے والے ہیں، جتنے کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق رہا ہے یا آگے بننا ہے، وہ ان کو کھلے دل کے ساتھ سینے سے لگائیں، کھلے دل کے ساتھ ان کو معاف کریں۔ ہے تو یہ بڑا مشکل، کیونکہ یہ ہر انسان کی طبیعت، ہر انسان کے بلڈ، ہر انسان کا جو معاشرہ کلچر ہے اس کے حساب سے یہ بڑا مشکل ہے، مختلف ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جس کے اندر انسان کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے خدا تعالیٰ کی خاطر، اس مہینے کے اندر اگر اس کے دل میں یہ تحریک پیدا نہیں ہو سکی تو پھر باقی دنوں میں جب انسان خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، سستیوں کا مارا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے باقی کے بچے ان دنوں میں یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ اور کچھ ہوا یا نہ ہوا اس رمضان میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے روٹھے ہوئے لوگوں کو پہل کر کے منا لینا ہے۔ یہ دیکھیں جس سفر کی میں نے بات کی تھی انسانی زندگی کی، یہ ٹرین جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسانی زندگی کا جو سفر ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ چلتا چلتا ایک دن اپنے آخری سٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن
اگر اس ٹاپ سے آنے سے پہلے انسان اپنے روٹھے ہوئے لوگوں کو، روٹھے ہوئے دوستوں کو، عزیزوں کو، یا وہ جنہوں نے ان سے زیادتی بھی کی ہے، معاف کر کے صرف یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے، تو پھر اس نے اپنی عاقبت سنوار لی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور باقی سب انسانوں کو بھی توفیق دے۔